السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے، اور دنیا میں نیک کام کر کے جنت خریدنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا، جنت کے 100 درجے ہوتے ہیں، اور ہر 2 درجے ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں؟ جی، جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور بچوں، سب سے اعلیٰ درجے کا نام فردوس ہے، جنت الفردوس۔ اسی جنت الفردوس میں سے جنت کی 4 نہریں بھی نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے، آمین۔ جی بچوں، آئیے آج ہم پارہ نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس لے گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جو برکت والی ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ قدرت اور شان والے ہیں، جو چاہتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھانی تھیں، جیسے کہ جنت اور جہنم بھی دکھائے گئے وہاں پہ، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا واقعہ ہوا، یعنی معراج کی سیر کرائی۔ جی بچوں، کیوں کرائی؟ جی اس لیے تاکہ دل کے پختہ یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچائیں۔ جی بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ زمین اور آسمان سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے نا۔ جی بچوں، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کو واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نبوت کے 12 سال بعد، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے، ہمارے جو پیارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی چچا زاد بہن جن کا نام ام ہانی ہے ان کے گھر پر آرام کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ براق لے کر حاضر ہو گئے۔ بچوں، براق ایک پروں والا جانور ہے، گھوڑے کی طرح سمجھ لیں آپ، واللہ عالم۔ پھر کیا ہوا؟ جی براق پر جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ براق پہلے ان کو لے کر کہاں گیا؟ جی خانہ کعبہ سے بیت المقدس، جسے مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، مسجد اقصیٰ جو ہے نا وہ بہت سارے نبیوں کا قبلہ بھی رہی ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے نا آج تک، آج کل تو ایسا ہی ہے نا۔ اس مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور امامت بھی کرائی۔ اب کیا ہوا؟ مسجد اقصیٰ سے جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں پر گئے۔ ہر آسمان پر دروازہ کھلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ نبیوں سے ملتے تھے، کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بچوں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ یہاں سے آگے جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر میں اس سے اوپر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، لہٰذا وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری سواری لی جس کا نام رف رف تھا۔ کہتے ہیں یہ جو نورانی سواری ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورہ نجم میں پڑھیں گے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا
پھر کیا ہوا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو 5 نمازوں کا تحفہ ملا اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ملی۔ اور بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائیں، اور یہ بھی احسان فرمایا کہ جو مزہ، جو لذت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے، وہی مزہ ان سے کہا گیا کہ آپ کو نماز میں ملے گا۔ جی پیارے بچوں، ہمیں بھی سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا تصور کر کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہ کر سکیں تو اس طرح پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جی پیارے بچوں، ایک اور بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ رات میں ہوا تھا، اور تہجد کی نماز بھی رات میں پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس میں دعائیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، 5 نمازیں بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، ہماری دعائیں قبول کریں گے، اور ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔ آئیے بچوں، اب ہم بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے ہر انسان کا شگون یعنی اس کی قسمت، اس کے اعمال کو کتاب کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ یعنی جو بھی وہ کام کرتا ہے نا، کیا کرے گا، وہ سب اس کی گلے میں لٹک رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرے گا، اب یہ کرے گا، اب یہ کرے گا۔ اور قیامت کے دن ہم وہ کتاب اسے نکال کر دکھا دیں گے، وہ اسے کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، اور اپنا حساب لگانے کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو۔ جی پیارے بچوں، ان آیات سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام بہت ہی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ چلا رہے ہیں، یعنی کسی پہ کسی بھی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں کرتے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے تو وہ کیوں آتی ہے؟ جی، سچے مسلمان پر آزمائش تو آ سکتی ہے نا، اور اس کے برے اعمال کا بدلہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک انسان ہر ایک سے بد اخلاقی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرے گا، فیصلے بھی غلط کرے گا، تو یہ سب اس کے گلے میں لٹکی کتاب میں لکھ لیا جائے گا، جسے نامہ اعمال بھی کہتے ہیں۔ اور آخرت کے ساتھ ساتھ اب دنیا میں بھی اس کی ہر برائی کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کچھ بیوقوف اور نادان لوگ کیا کہا کرتے تھے، اور آج کل بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بڑا ظلم کر دیا، مصیبت کے لیے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ کالی بلی سامنے سے گزر گئی یا اس کی شکل دیکھ لی، اس لیے ہم پہ یہ مصیبت آ گئی۔ حالانکہ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، اور وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں نا، تو وہ لکھ کر ہماری گردن میں محفوظ ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے۔ جی بچوں، اس آیت سے اب کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ہر انسان کی اچھائی یا برائی کرنے کا اختیار جو ہے وہ ہر انسان کو دیا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اب انسان کی مرضی ہے اچھائی کرے کہ برائی کرے گے، لیکن اگر برائی کرے گا تو اس کا بھی بدلہ پائے گا، اچھائی کرے گا تو اچھا بدلہ پائے گا، اور صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی بدلہ ملے گا۔ یعنی اگر کوئی ہر ایک سے نرمی سے مسکرا کر بات کرے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے گا، تو بدلے میں اسے بھی بھلائی اور اچھائی کرنے والے ہی لوگ ملیں گے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، حدیث میں ہے نرمی سے بات کرنے والے کو جنت کے وسط میں سب سے اچھا گھر ملے گا۔ الحمدللہ، نرمی سے مسکرا کر بات کرنے کا اجر دنیا میں بھی مل گیا اور آخرت میں بھی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
نرمی سے مسکرا کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، ہر بھلائی کا آغاز ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ جی گھر سے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ باہر تو سب سے مسکرا کر بات کریں، نرمی سے کریں، اور گھر والوں سے غصے سے بات کریں، امی سے، ابو سے، بہن بھائیوں سے چڑھ کر بات کریں۔ جی بچوں، اچھے رویے کا آغاز ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ جی اپنے گھر سے، اور پھر باقی سب سے بھی کرنا ہے۔ جی بچوں، آئیے اب ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کا ترجمہ دیکھتے ہیں، جو یہ ہے: اور اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک یعنی حصہ دار ہے، اور نہ ہی اللہ عاجز اور کمزور ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہو، لہٰذا اللہ کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں شرک کرنے والوں کو، جی شرک کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود یعنی الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان سے بھی دعائیں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے نہ کرو، شرک بالکل نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہیں۔ اللہ کی شان بہت ہی اعلیٰ اور برتر ہے۔ دنیا میں انسان کیوں خواہش کرتا ہے بیٹے کی؟ جی یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ بیٹا ہوگا تو بڑھاپے میں ہماری مدد کرے گا، لیکن اللہ کو تو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے نا بچوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، صرف ایک اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو مانو، صرف اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرو، عبادت کرو، ہر نیکی کا کام صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، لوگوں کو یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو، اور مدد بھی صرف ایک اللہ سے مانگو، نہ کسی قبر پہ جا کے مانگو اور نہ کسی زندہ پیر سے مانگو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، آمین۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔